جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان میں فرقہ واریت کی ایک آگ لگائی گئی۔ دو چیزیں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کی تباہی میں کی، اور ہمیں کہا گیا جرنیلوں کے بارے میں بات نہیں کرنی، مار دیے جائیں گے، ننگے کر دیے جائیں گے، لاپتہ کر دیے جائیں گے، لاشیں ناردرن بائی پاس پہ پھینک دی جائیں گے۔ کراچی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اتنا ظالم فرعون کا لشکر بھی نہیں تھا جتنا آپ کے ملک کی سلامتی کا نعرہ لگانے والے۔ اس ملک کے امن کو تباہ ہی جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا۔ اس سے پہلے یہاں فرقہ واریت کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنرل ضیاء کے دور میں پیدا ہوئے تھے؟ فقہ حنفی اس وقت تھی۔ فقہ جعفری کب سے تھی؟ اس سے بھی پہلے سے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے کب سے تھے؟ سیدنا علی، شیعان علی حضرت علی کے دور سے تھے۔ اس میں آگ کس نے لگائی ہے پاکستان اور ہندوستان میں؟ اصل میں ہندوستان میں بھی آگ نہیں لگائی کسی نے، پاکستان کی آگ وہاں تک پہنچی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنا زبان آوارہ ہو گئی، یرمون المحصنات الغافلات۔ پھر اس آگ نے ایسے لپیٹا ہے اس ملک کو کہ اس کے بعد یہ آگ بجھی نہیں ہے اور آج تک نہیں بجھی ہے۔ آپ دنیا کے سارے ممالک میں وزٹ کر لیں، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، آپ کو فرقہ واریت کی اس طرح آگ نہیں نظر آئے گی جتنی بر صغیر میں آگ لگی ہوئی۔ اور یہ آگ کیوں لگائی گئی تھی؟ دو قسم کی آگیں لگائی تھی اس شخص نے، ایک قومیت کی، قومی تنظیمیں بنائی سندھ میں اور ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں، اور دوسرا فرقہ واریت کی۔ لگائی اس لیے تھی کہ شاید میرا اقتدار چلتا رہے گا اور قوم لڑتی رہے گی، کیونکہ جب گھر میں نا اتفاقی ہو، نا لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو باہر جو مرضی ہو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، آپس میں لڑائی کی پرواہ ہوتی ہے۔ جس گھر میں ہر بچے کا اپنا ہی منہ ہو، اپنی ہی بات ہو، تو وہ نہ ترقی کرتا ہے نہ خوش رہتا ہے، نہ اس کو گلی محلے کا اور معاشرے کا کچھ خبر ہوتی ہے۔ وہ صبح بھی لڑائی، شام بھی لڑائی۔